ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس میں پاکستان کے کیا مطالبات ہیں، میں آج ان مطالبات کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا۔ یہ بڑی بریکنگ نیوز اس لیے ہوگی آپ کے لیے آپ کے لیے کہ یہ اس سے پتہ چلے گا کہ پاکستان کیا مطالبے رکھ رہا ہے اور کیا وہ پورے بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، افغانستان کیسے ان کو پورا کرے گا، اور پھر یہ کہ یہ کیا پاکستان کے مطالبات اگر جو میں ابھی بتاؤں گا بہت سخت ہیں تو پھر پاکستان کیا سوچ کے جا رہا ہے ان مذاکرات میں، یعنی کہ سخت مطالبات ہیں اور اگر وہ پورے نہیں ہوتے تو پھر پاکستان نے کیا سوچا ہوا ہے، آخر ایسی کیا چیز ہے کہ جو ورکنگ کی گئی ہے اور ان ورکنگ کے تحت پاکستان کو یہ یقین ہے کہ یا تو یہ مانے گا یا پھر کچھ اور ہوگا، تو وہ کچھ اور کیا ہوگا۔ ایک تو یہ میں آپ کو آج بڑی پوری ڈیٹیل آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ پاکستان چاہتا کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں مذاکرات کے دوران، سیز فائر کے دوران، تو یہ کیا ہے، یہ حملوں کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا یہ حملے جو ہیں یہ اسی طرح ہوتے رہیں گے اور جاری رہیں گے، اور پھر یہ ہے کہ لیول کیا ہے حملوں کا۔ تو میاں طاہر، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو حملوں کی بات کرتے ہیں، دیکھیں یہ جو حملے ہیں جیسے کہ آپ سن رہے ہیں کہ پکتیکا ہے، اس کے علاقوں میں یہ جو شمالی وزیرستان جو ہے اس کے قریبی علاقوں میں افغانستان میں حملے کیے گئے، پریسائز اٹیکس کیے گئے ہیں، ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں اور بہت سی کیجولیٹیز ہوئی ہیں نو ڈاؤٹ، اور بڑے ٹھکانے تباہ ہوئے ہیں، اور مین وائل کابل میں بھی ایک ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی ہے، بلیک آؤٹ تو چل ہی رہا ہے کئی دنوں سے رات کے ٹائم، اور بہت سے علاقوں میں اسی طرح کے حملے جو ہیں وہ ہونے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اب اس کی جو بھی ڈیٹیل آئے گی وہ تو آپ کے پاس آ جائے گی، اور وہ تو ظاہر ہے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ میں آپ کو اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ چونکہ یہ حملے جو پاکستان پر ہوتے ہیں، یعنی کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ آپریٹ ہو رہے ہیں افغانستان سے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے پاس اس کی بڑی ایکوریٹ اور پریسائز انفارمیشن ہوتی ہے کہ کہاں سے کون سا گروپ آپریٹ ہو رہا ہے اور کس کو کیا مدد دی جا رہی ہے، بلکہ یہاں تک کہ جب وہ پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں یہ جو دہشت گرد ہیں تو ان کو کیسے داخل کروایا جاتا ہے اور کن علاقوں سے داخل کروایا گیا ہوتا ہے، اور کس انداز میں فائرنگ کر کے، بمباری کر کے، گولہ باری کر کے یا کسی اور بہانے سے ان کو داخل کرایا جاتا ہے۔ جو بارود سے بری ہوئی گاڑیاں ہیں جو ابھی پاکستان نے ایک تباہ بھی کی ہے وہ کیسے آتی ہیں، تو یہ ساری انفارمیشن چونکہ پاکستان کے پاس انٹیلیجنس ہوتی ہے تو اس لیے پاکستان کا اصولی موقف ہے کہ جیسے ہی کوئی اٹیک ہوگا اس کا جو منبع ہے جہاں سے وہ آپریٹ ہو رہا ہے، جہاں سے وہ نکلے ہیں، جو ان کو بھیجے جا رہے ہیں، جو ان کو انٹیلیجنس دی جا رہی ہے جن علاقوں سے، اس کو ہم نے تباہ کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے اصل جڑ میں جانا ہے اور جڑ کو اکھاڑنا ہے۔ وہ جو آئے ہیں کارروائی کرنے والے وہ تو مارے جائیں گے، یا وہ ظاہر ہے کوئی اور نقصان وہ بھی کریں گے، وہ نقصان کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ مارے بھی جاتے ہیں، لیکن یہاں سے وہ آئے ہیں اس جڑ کو مارنا ہے۔ اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے یہ انتظار کرتے رہیں کہ کوئی آ رہا ہے اس کو پکڑیں، اس کو ماریں، وہ پہلے ہمیں نقصان پہنچائے، ظاہر ہے یہ کوئی کنونشنل وار تو ہے نہیں ہے، یہ تو گریلا وار وہ کرنے والے ہیں لوگ ہیں، وہ تو آ کے دہشت گردی کرتے ہیں اور چھپ کے آتے ہیں اور بیس بدل کے آتے ہیں، تو لوگوں کی شکل میں آتے ہیں، عام آدمی کی شکل میں آتے ہیں اور کہیں گھس کے وہ پھٹ جاتے ہیں یا بم لگا دیتے ہیں یا وہ گاڑی آگے پھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کو تو پکڑنا ہی پکڑنا، ظاہر ہے وہ تو مقابلہ پھر ہمارا ہے ہی، لیکن اصل مقابلہ یہ ہے کہ پھر ان کو جہاں سے وہ اٹھے ہیں، جہاں سے آئے ہیں، وہاں پہ مارا جائے گا۔ یہ ہے اصل میں، یہ میں لے آیا ہوں اب آپ کو وہاں سے جو کرنٹ سچویشن ہے اس سچویشن میں کہ جو دوحہ میں ہونے جا رہی ہے۔ دوحہ میں پہلا مطالبہ پاکستان کا یہی ہوگا کہ دیکھیں جو بھی ادھر سے آئے، وہ ملا یعقوب جو کہ غائب ہے ویسے، اگر وہ آتا ہے تو آئے، یا جو بھی آئے ذمہ دار، وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ
इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, मैं ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ, इसकी डिटेल आगे जाके बताता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी का मतलब क्या है। ये वादा करेगा कि या तो पाकिस्तान को हर हमले के जवाब में जाके वहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए वो राज़ी रहें कि ठीक है जी, आपके यहाँ जो भी हमला होगा आप उसकी इंटेलिजेंस आप भी हासिल करें, हम भी आपको इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। वो पाबंद होंगे इंटेलिजेंस शेयरिंग के। अगर वो सीरियस हैं, अगर वो सिंसियर हैं टीटीपी के ख़िलाफ़, और अगर वो टीटीपी से मिले हुए हैं, तो जाहिर है वो नहीं मानेंगे इस बात को कि वो शेयरिंग करेंगे और पाकिस्तान उसको जाके निशाना बनाएगा। ये पाकिस्तान अपना राइट बनवाएगा वहाँ पे। ये है सबसे बड़ा मुतालबा पाकिस्तान का कि ये हमारा राइट है कि हम उनको, आप नहीं कर सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है। अगर आप ये कहते हैं, मतलब वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे जी हम तो हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो वो कहते हैं जब जान छुड़ानी होती है तो वो ये मौक़िफ़ कह देते हैं कि ये पाकिस्तान के अपने लोग थे जो नाराज़ हैं, उधर बैठे हुए हैं या इधर बैठे हुए हैं, हमें तो नहीं पता। ठीक है, मान ली ये बात। और फिर दूसरी बात वो ये करते हैं कि हम इनको कैसे पकड़ें, हम तो नहीं पकड़ सकते। ओके, हम पकड़ेंगे, हम मारेंगे, हम उनको जहन्नम रसीद करेंगे, आप हमारा साथ देंगे। इसमें फिर वो टेरिटरी और ये नहीं आएगा। ये पहला मुतालबा। अफगानिस्तान मानेगा, नहीं मानेगा तो फिर उसके पास कोई रीजनिंग होनी चाहिए। वो रीजनिंग उसके पास कोई नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है उसके पास। अगर वो ये कहे कि ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो ये सारी दुनिया जानती है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। अगर वो ये कहे कि वो वहाँ से ऑपरेट नहीं होते, पूरे के पूरे सबूत वहाँ सामने रखे होंगे, वो मानना पड़ेगा। अगला जो मुतालबा होगा पाकिस्तान का वो ये होगा कि आप फिर ज़मानत भी देंगे कि दरअंदाज़ी नहीं होगी। ये आपने ज़मानत देनी है, यहाँ लिख के दें, दरअंदाज़ी नहीं होगी, वहाँ से लोग नहीं आएंगे। इनको आप हेलमंद साइड पे धकेलें, इनको खुद मारें या फिर हमें मारने के लिए हमारे साथ तामुन करें और हमें रसाई दें, हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करें। ये सबसे बड़ा मुतालबा है। उसके बाद मुतालबा होगा कि ड्यूरल लाइन जो है, जिसके बारे में ये अक्सर हज़ासराई करते हैं, उसको इंटरनेशनल बॉर्डर माना जाए। ये लिख के इसको तस्लीम किया जाए कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, और इस पे जो बाद आपके लोग और आपके जो ओहदेदार और लोग जो फिर अपने बड़के मारते हैं, उसको बंद किया जाए, लिख के दे दिया जाए, बड़के मारते रहें, उसकी कोई बात नहीं। इसके बाद जो तीसरा बड़ा मुतालबा है वो ये है कि जो दोहा में एग्रीमेंट हुआ था जब तालिबान को हुकूमत दी गई थी, अमेरिका और तालिबान के दरमियान, और गारंटर कौन था, पाकिस्तान और कतर, वो एग्रीमेंट जो है उस पर अमल दरामद किया जाए। उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। एग्रीमेंट ये था कि तालिबान आएंगे, अबूरी हुकूमत, अबूरी कंट्रोल संभालेंगे, उसके बाद वो बाकी जो वहाँ पे कौमियतें हैं और जो बाकी वहाँ के कबाइल हैं और वहाँ जो बाकी जो फोर्सेस हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हुकूमत में शामिल करेंगे। तो उसको उनको शामिल किया जाए। ये तीसरा बड़ा मुतालबा होगा। पाकिस्तान ने ये बड़े 3 मुतालबे हैं, इस पे आपने वर्किंग कर ली है। चीन, सऊदी अरब, कतर और अमेरिका इस पे ऑन बोर्ड है। ये चारों मुल्क चाहते हैं कि यहाँ से अब ये दहशतगर्दी का चैप्टर ख़त्म। सब राज़ी हो गए, रूस भी इस पे राज़ी है, बल्कि वो चाहता है, उसकी ख्वाहिश है। चीन की तो है ही है, अमेरिका की भी ये ख्वाहिश है कि ये जो दहशतगर्द टोले हैं, ये जो दहशतगर्दी के ये जो यहाँ पे कैंप्स हैं और ये जो लोग हैं, इनको अब ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि दुनिया इस वक्त तरक्की और कारोबार और बिज़नेस चाहती है, और दहशतगर्दी जो है वो सब कुछ के रास्ते में रुकावट है। और पाकिस्तान एक चौराहा है, एक कॉरिडोर है, यहाँ से हर किसी ने गुजरना है। ये वो जगह है जहाँ से जिसने रशिया जाना है, और रास्ते में क्या क्या आता है, रशिया तो बहुत एंड है ना, जो रास्ते में आता है, यानी कि वस्त एशियाई रियासतें कितनी सारी हैं और वसाइल से भरपूर हैं, और इधर फिर चाइना है खुद, और जिसने चाइना जाना है, ये जो सारे इलाकों में जिसने रसाई हासिल करनी है उसने पाकिस्तान से गुजरना है।
اور ان سب علاقوں نے جب پوری دنیا میں جانا ہے تو پاکستان سے گزرنا ہے، تو پھر ان علاقوں کو کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ ہے اصل میں دنیا کی ذہن میں، دنیا کے جو جس طرح سے سوچ رہی ہے، جو کلیئرٹی ہے وہ یہ ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان میں بزنس کرنا ہے، امریکہ نے پاکستان میں بزنس کرنا ہے، چائنا نے پاکستان میں بزنس کرنا ہے، روس نے پاکستان میں بزنس کرنا ہے، تو پھر ساری طاقتوں نے اگر کرنا ہے تو پھر اس دہشت گردی کے ہوتے ہوئے تو نہیں ہو سکتا، نہ بزنس ہو سکتا ہے، نہ یہ روٹ کلیئر ہو سکتا ہے، نہ یہاں پہ دہشت گردی کے ہوتے ہوئے سیکیورٹی اور تحفظ جو ہے وہ اس کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، تو پھر یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ تو اسی طرح ہوگا جب اس دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ یہ جو افغان طالبان ہیں، ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، کوئی چارہ نہیں اس بات کو ماننے میں۔ یہ مانیں گے یا پھر یہ تنہائی کا شکار ہوں گے، پوری دنیا ان سے منہ موڑے گی، اور اس کے بعد پھر جو ہوگا وہ تو ہوگا، وہ تو چل رہا ہے، اور جو چل رہا ہے اس کا پھر منطقی انجام جو ہے وہ میں کسی وقت آپ کو پھر کسی اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ یہ ہے اب تک کی اپڈیٹ۔